67ویں رات شہرزاد نے کہا، جب افریدون بادشاہ نے لوکا بن چلوت کو لاٹ پادری کے فضلے کی دھونی دی اور وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلا اور پکار کر شرکان کو مقابلے کے لیے بلایا، اور جب ہر طرف سے شور و غل اور نعرے بلند ہونے لگے تو جب شرکان کے بھائی ذو المکان نے اس ملعون کو دیکھا اور منادی سنی تو وہ اپنے بھائی شرکان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ وہ تجھ سے لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایسا ہے تو کیا کہنا۔ جب لوگ ساری باتیں سمجھ چکے اور منادی سن چکے جو یہ تھی کہ سوائے شرکان کے اور کوئی نہ نکلے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ملعون روم کا شاہ سوار ہے جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ دنیا کو مسلمانوں سے خالی کر دے گا ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ وہی شخص تھا جس نے لوگوں کے کلیجے جلا دیے تھے اور جس کی بہادری سے ترکی، دیلمی اور کردی فوجیں ڈرتی تھیں۔ غرض اب شرکان نکلا، گویا وہ غضبناک شیر تھا، اس کا گھوڑا حبشی غزال کی طرح تھا اور اس نے اسے لوکا کی طرف بڑھایا اور اس کے پاس پہنچ کر اپنے نیزے کو آسمان کی طرف بلند کر کے خوب ہلانے اور عربی میں اشعار پڑھنے لگا، لیکن لوکا نہ اشعار کا مطلب سمجھا اور نہ ان کی اہمیت، بلکہ اپنے ہاتھ سے منہ پر تمانچے لگائے، اور اس کا مقصد اس سے صلیب کی تعظیم تھی جو اس کی پیشانی پر منقوش تھی، اور پھر ہاتھ چومنے لگا اور نیزے کا رخ شرکان کی طرف کر کے گھوڑے کو اس کی طرف ایڑ لگائی۔ پھر اس نے نیزے کو ایک ہاتھ سے اوپر اچھالا اور دوسرے ہاتھ سے اسے روک لیا جیسا کہ جادوگر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے نیزے کو اس زور سے شرکان کی طرف پھینکا جیسے کہ ٹوٹتا ہوا تارا۔ اس پر لوگ شور کرنے لگے اور ڈرے کہ کہیں شرکان کو ضرر نہ پہنچے، لیکن جب نیزہ شرکان کے قریب پہنچا تو اس نے اسے اڑتا ہوا پکڑ لیا۔ اس پر لوگ دنگ رہ گئے۔ اب شرکان نے اسی نیزے کو جو لوکا نے اس کی طرف پھینکا تھا اتنا موڑا کہ قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جائے، اور پھر اسے اوپر کی طرف ہوا میں پھینکا، اور جب وہ گرا تو دوسرے ہاتھ سے فی الفور پکڑ لیا اور پھر زور سے ایک نعرہ لگایا اور کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے 7 طبق آسمان پیدا کیا ہے، میں اس ملعون کو قتل کر کے سارے جہان میں اس کی تشہیر کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ نیزہ لوکا کی طرف پھینکا۔ لوکا نے چاہا کہ ویسا ہی کرے جیسا کہ شرکان نے کیا تھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا کہ نیزے کو ہوا میں پکڑے۔ اس پر شرکان نے دوسرا نیزہ اس کی طرف پھینکا جو آ کر ٹھیک صلیب پر لگا جو اس کی پیشانی پر تھی، اور خدا نے اس کی روح فوراً دوزخ میں پہنچا دی جو بری رہنے کی جگہ ہے۔ جب کفار نے لوکا بن چلوت کو مر کر گرتے دیکھا تو وہ اپنا منہ پیٹنے اور ہائے افسوس چلانے اور خانقاہوں کے پادریوں سے مدد طلب کرنے اور کہنے لگے کہ کہاں ہیں صلیبیں اور کیا ہوا رہبانوں کا زہد و تقوی۔ اب سب نے تلواروں اور نیزوں کو بلند کر کے دھاوا بول دیا اور دونوں لشکروں میں جنگ ہو گئی اور لڑائی کے رجزخوان نعرے لگانے لگے، اور جب دن ختم ہوا اور رات کا اندھیرا چھا گیا تو دونوں لشکر جدا ہو گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میدان مقتولوں سے بھر گیا ہے
اور زخمیوں کی کثرت ہو گئی ہے اور یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون مرا اور کون زخمی ہوا۔ اب شرکان اپنے بھائی ذو المکان وزیر دندان اور بڑے دربان سے آ کر ملا اور اس نے ان سے کہا کہ خدا نے کفار کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ذو المکان نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہمیں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے عرب اور عجم سے اس مصیبت کو دور کر دیا اور لوگ تیرے اس کارنامے کو قیامت تک یاد رکھیں گے جو تو نے ملعون لوکا کے ساتھ کیا، اور اس بات کا کہ تو نے نیزے کو ہوا میں سے پکڑ کر اس پر ضرب لگائی اور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ اب شرکان نے بڑے دربان سے کہا کہ تو اور وزیر دندان 20,000 سواروں کے ساتھ سمندر کی طرف روانہ ہو جا اور سمندر سے کچھ دور تم لوگ گڑھوں میں چھپ جانا، اور جب کفار سمندر کی طرف سے ہم پر حملہ کریں اور ہمارا لشکر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن تم اس وقت تک گھات میں لگے رہنا جب تک تمہیں ہمارا جھنڈا دکھائی نہ دے، اور پھر تم ایک ہرا جھنڈا بلند کرنا اور نعرہ لگا کر ان پر پیچھے سے حملہ کر دینا۔ بڑے دربان نے کہا کہ بصر و چشم، اور اس نے 20,000 سوار لے کر تیاری شروع کر دی، اور جب سب تیاری ہو چکی تو وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح وہ سمندر کے قریب پہنچے اور شرکان کے حکم کے مطابق وہ لوگ میدانوں اور پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ دوسری طرف پادریوں نے نعرے لگانے شروع کیے اور اپنے سر کھول دیے، اور جہاز کے ستونوں پر صلیبیں بلند ہوئیں، اور وہ ہر طرف سے ساحل پر اترنے لگے اور لڑائی کا تہیہ کر لیا، اور تلواریں چمکنے لگیں اور فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اب نیزے تاروں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر ذروں پر گرنے لگے اور جسموں سے سر جدا ہونے لگے، اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور تیز تلواریں اپنا کام کرنے لگیں، اور کھوپڑیاں اڑنے اور کلائیاں کٹنے لگیں، اور گھوڑے خون میں ڈوب گئے، اور اسلام کے لشکر نے خدا کی حمد و ثنا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ادھر کفار کا لشکر صلیب اور پادریوں اور راہبانوں اور لاٹ پادری کی تعریف میں مشغول ہوا۔ اب ذو المکان اور شرکان دونوں ٹھہر گئے اور ان کی فوجیں پیچھے ہٹیں، گویا کہ وہ دشمن کے سامنے سے بھاگ رہی ہیں، اور کفار کا لشکر یہ خیال کر کے کہ وہ بھاگ رہے ہیں ان کی طرف بڑھا، اور رومی منادی یہ ندا کرنے لگا کہ اے مسیح کے بندو، سچے دین والو، اور اے لاٹ پادری کے خادموں، کامیابی تمہیں اپنا منہ دکھا رہی ہے۔ اسلام کا لشکر بھاگنے کے لیے پر تول رہا ہے، لہذا ان کی طرف پیٹ مت پھیرو، بلکہ ان کی گردنوں میں تلواریں بھونک دو اور ان کا پیچھا نہ چھوڑو، ورنہ مسیح ابن مریم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ افریدون نے بھی یہی خیال کیا کہ کفار کا لشکر فاتح ہے، مگر اس کا اسے گمان نہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کی ایک عمدہ ترکیب ہے۔ اس نے رومی بادشاہ کو بھی کامیابی کی مبارکباد بھیجی اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ محض لاٹ پادری کے فضلے کی برکت ہے۔ میں تیری بیٹی ابریزہ اور عیسائیت کے پاک پانی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ایک جہاد کرنے والے کو بھی نہ چھوڑوں گا۔ اب کفار آپس میں چلا چلا کر کہنے لگے کہ لوکا کا بدلہ لو، اور روم کے بادشاہ نے بلند آواز سے کہا کہ ہاں، یہ ابریزہ کا قصاص ہے۔
یہ سن کر بادشاہ ذو المکان نے نعرہ لگایا کہ اے جزا و سزا دینے والے خدا کے بندو، تلواروں کی سفیدی اور نیزوں کی زردی سے کافروں اور نافرمانوں کا قلع کما کر دو۔ یہ سن کر مسلمان کافروں پر ٹوٹ پڑے اور تیز تلواروں سے ان کی گردنیں اڑانے لگے۔ اب شرکان اپنے دستے کے ہمراہ کفار پر ٹوٹ پڑا اور ان کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا اور صفوں کے درمیان ادھر ادھر جانے اور گھومنے پھرنے لگا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوش روز سوار کفار کے لشکر کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور کافروں کے درمیان نیزہ بازی کر رہا ہے اور سروں اور بدنوں کو کاٹ کاٹ کر زمین پر پھینکتا جاتا ہے اور کفار اس کی ضربوں سے تھرا رہے ہیں اور ان کی گردنیں اس کے نیزے اور تلوار کے آگے جھک رہی ہیں۔ جب شرکان نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے شاہ سواروں کے شاہ سوار، تجھے خدا اپنی امان میں رکھے، بتا کہ تو کون ہے؟ سوار نے کہا کہ کل میرا اور تیرا معاہدہ ہوا تھا اور آج تو مجھے بھول گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لی اور اس کی پوشیدہ خوبروئی ظاہر ہو گئی اور وہ ذو المکان تھا۔ یہ دیکھ کر شرکان خوش ہو گیا لیکن ڈرا کہ کہیں کافر اس پر حملہ نہ کر بیٹھیں۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ وہ ابھی کم سن تھا، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، دوسرے یہ کہ اس کی زندگی حکومت کے لیے اشد ضروری تھی۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اپنے گھوڑے کو میرے گھوڑے کے قریب لے آ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دشمن تجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ مصلحت یہ ہے کہ تو دشمنوں کے لشکر سے نکل جا اور دور سے اپنے تیروں سے ان پر حملہ کر۔ ذو المکان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں تجھ سے پیچھے نہ رہوں اور تیرے سامنے اپنی جان نہ چراؤں۔ اب اسلامی لشکر کفار پر ٹوٹ پڑا اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کے مقابلے میں جہاد کا حق ادا کر دیا اور کفر اور تفرقے اور فساد کی قوت کو توڑ دیا۔ جب بادشاہ افریدون نے دیکھا کہ روم کی کیسی کرکری ہوئی اور وہ دم دبا کر بھاگے تو اسے بے حد رنج پہنچا، اور جو ہی انہوں نے کشتیوں کا رخ کیا تو سمندر کے کنارے سے مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ آور ہوا۔ ان کے آگے آگے سرماؤں کو زیر کرنے والا وزیر دندان تھا جس نے تلوار اور نیزہ لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح امیر بہرام جو شام کے صوبوں کا حاکم تھا اور جس کے ساتھ 20,000 سورما تھے، اور اسلامی فوجوں نے انہیں آگے اور پیچھے سے گھیر لیا۔ مسلمانوں کے ایک دستے نے ادھر کا رخ کیا جدھر کشتیاں سپاہیوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان پر موتیں برسانی شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ سمندر میں کود پڑے۔ کافروں کی بڑی تعداد اس روز ماری گئی جو 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔